لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: شیعتما ان شربتم معاذ فاذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، مسلسل مصلی عبادت بچھا رہا، عبادت کا سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ آئندہ برس کے لیے ملتوی ہونے کو ہے. اختتامی تقریر ہے. کچھ جملے مصائب کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ فضائل کا وقت نہیں ہے. قیمتی اشعار کاشف بھائی نے سنائے. آپ حضرات ان کی صحت و سلامتی اور توفیق رزق اور خاص کر مولا عباس سے دعا کرے کہ اللہ ان کی فکر میں اور جولانیاں عطا کرے. یہ ہماری قوم کا، بستی کا بڑا نام روشن کیے ہوئے ہیں عالمی پیمانے پر. بہرحال آپ تمامی حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور قاصد علی اور تمام انجمن اکبریہ کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات و مومنین و مومنات اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کے لیے ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے حضرات، آغاز گفتگو انہی کلمات سے کروں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا: کربلا کے مسافر کی آواز ہے شیعتی، اے میرے شیعو، کاش کہ تم روز عاشور کربلا میں ہوتے تو تم عاشور کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھتے. اور ارشاد فرما رہے ہیں: میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو، اور جب کسی غریب کا حال سنو تو میرے اوپر آنسو بہایا کرو. یہ حسین مظلوم کی شہادت کائنات کا وہ المناک مرحلہ ہے کہ جس شہادت کا عنوان کربلا سے پہلے ہی رکھا جا چکا تھا. یہی وجہ ہے، یہ درد کی وادی تھی، غم و اندوہ کی وادی تھی. یہاں اس زمین سے جتنے انبیاء کا گزر ہوا، کوئی ٹھوکر کھا کے گرا، کسی کا خون بہا. جب کہا معبود یہ ہم کہاں آ گئے تو آواز آئی یہ زمین کربلا ہے. اور ہر نبی سے کہا گیا یہاں محمد و آل محمد پر درود پڑھو اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجو. عزیزان گرامی، مجھے صرف مصائب کے 2-3 فقرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، مگر آپ سے خاص توجہ ہے اور یہ گزارش ہے، اگر عشق حسین میں اشکوں کا قطرہ آنکھوں میں آ جائے تو جو دعائیں لے کے آپ آئے ہیں مانگیے گا ضرور، کیونکہ ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. علماء نے بھی تنبیہ کی ہے. عزیزو، میں آپ سے بھی ایک دعا کے لیے ملتمس ہوں کہ پروردگار آپ تمام حاضرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کائنات میں جتنے بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرمائے. علماء حق، مراجع حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے. اور ایک خاص دعا کی گزارش ہے جو ہماری اس پروگرام میں، اس جلوس اعزاں میں ہمارے خاص معاون تھے، حوصلہ افزائی بچوں کی کرتے تھے بحمد اللہ. ان کے لیے خاص دعا ہے کہ بسو بھائی علی کالونی کے بہت علیل ہیں، وہ اس وقت اپولو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لہٰذا آپ حضرات ان کے حق میں دعا کریں
کہ مولا بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا کرے۔ اور خاص دعا ہے اس کائنات میں جتنے بھی جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مولا بیمار کربلا کے صدقے میں، شہزادی صغرا کے صدقے میں مولا اپنے تمام کنیزوں کی اور تمام غلاموں کی جو جہاں بیمار ہیں انہیں مکمل شفا یابی عطا کرے۔ اور عزیزان گرامی، یہ خاص دعا اللہ سے کہ ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں اللہ برسر روزگار کرے، اور جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا کرے۔ اور دعاؤں کی آخری دعا یہ ہے، معبود جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے کربلا کے شہیدوں کا چہلم منا رہے ہیں، ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم حرم امام حسین میں اپنے آقا کی مجلس برپا کریں۔ بس عزیزو، دعا کا لمحہ، دعا کا وقت ختم ہو گیا، بس یہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ مولا امام حسین کا فقرہ ہے۔ مولا ارشاد فرماتے، میرے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تمہیں میری غربت کا اندازہ ہوتا کہ میرے اوپر کربلا میں کیا بیت گئی۔ امام فرماتے ہیں، اگر کسی غریب کا حال سنا کرو، کسی بے کس کا حال سنا کرو تو مجھ پر آنسو بہا لیا کرو۔ اور سارے فقرے اپنی جگہ ہیں، مگر ایک مرثیہ آقا حسین کا ایسا ہے جو بہت رلاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا فندبونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ تم اگر عاشور کے روز کربلا میں ہوتے تو تم ضرور رو پڑتے، اس لیے کہ میں اپنے کانپتے ہاتھوں میں اپنے بے شیر کو لیے ہوئے پانی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا ظالمو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے ایک قطرہ پانی دے دو، مگر ظالموں نے اسے ایک قطرہ پانی نہ دیا۔ عزادارو، تاریخ کربلا گواہ ہے کہ اصغر پیاسا مارا گیا، لیکن عزیزو اگر حسین کا اصغر پیاسا مارا گیا نا تو کسی روایت نے یہ نہیں لکھا کہ سکینہ بھی سیراب ہو کے دنیا سے گئی۔ ارے ہم نے آج تک کوئی روایت نہیں دیکھی کہ سکینہ سیراب ہو کے دنیا سے گئی ہے، مگر اتنا روایتوں میں ملا، جب شام میں سکن خستہ بہن اپنے بھائی سے مکالمے کے درمیان پوچھتی بھیا امام ہو، تو سجاد نے کہا ہاں بہن امام ہوں۔ کہا بھیا پھر ایک سوال کا جواب دے دو۔ بہن کیا جواب دے دوں؟ کہا بھیا منازل آتش بتا دو، پیاس کے درجے بتا دو۔ سجاد رو کے کہتے سکینہ جب کوئی بہت پیاسا ہوتا ہے تو زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، رو کے کہتی بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو۔ سجاد تڑپ کے کہتے پھر گلا خشک ہو جاتا ہے، اس سے بولا نہیں جاتا۔ سکینہ کہتی بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو۔ سجاد تڑپ کے کہتے پھر بدن کا خون سوکھ جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اس سے چلا نہیں جاتا۔ رو کے غریب کہتی بھیا اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پیاسا ہو۔ سجاد منہ پہ تماچے مار کے کہتے سکینہ پھر اس کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، جوڑ کھلنے لگتا ہے۔ تڑپ کے غریب کہتی بھیا قریب آؤ، آوازیں سنو، ارے اب ہڈیاں چٹک رہی ہے، جوڑ کھل رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، آپ کی آواز بلند ہے۔ شہزادی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے، بی بی آپ کی دعائیں قبول کرے۔ عزاداروں میں نے یہ فقرہ اسی لیے پڑھا ہے کہ ایسی پیاسی بچی شام کے زندان میں کھو گئی، مگر عزاداروں 1 سال کی قید میں رہنے والے جب 1 سال کی قید کے بعد آزاد ہوئے تو سجاد کو بلایا گیا، حکم رہائی سنایا گیا۔ غریب نے کہا میں پھپھی سے مشورہ کروں گا۔ حداد نے آ کے ہتھکڑیاں اتاری، پیروں سے بیڑیاں کھولی، کمر کا لنگر نکالا گیا۔ سنو گے جملہ، روایت کہتی جب حداد توق کاٹنے چلا تو ایک مرتبہ حداد گر کے بے ہوش ہو گیا، مگر جب ہوش میں آیا تو پوچھا وجہ کیا تھی، کیا تو نے اس سے پہلے توق نہ اتارے؟ اور رو کے کہتا میرا مشغلہ توق اتارنا ہے، لیکن میں نے آج تک ایسا توق نہ دیکھا۔ ارے جب میں غریب کا توق اتار رہا تھا، توق کے کاٹے گلے میں سرایا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو
تاریخ لکھتی ہے میرا مولا قید سے آزاد ہوا، آئے پھوپھی کے پاس، پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ شہزادی رونے لگی۔ عزادارو دنیا اپنی رہائی پہ خوش ہوتی ہے، مگر یہ وہ اہل حرم ہے جو چیخ مار کے روئے۔ اے عزادارو تم سکون سے چہلم کر رہے ہو، تمہاری پردے دار ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تم سب اپنے آقا کو رو رہے ہو، مگر قید کی رہائی پہ زینب اس لیے روئی کہ ہم اب رہا ہو کے کیا کریں گے، اس لیے کہ میرے بھیا کی امانات سکینہ شام میں کھو گئی۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو بی بی فرماتی سجاد ایک مکان خالی کراؤ، ہم بھیا کی عزا کریں گے۔ سنا ہے آپ نے، مکان خالی ہوا، عزاداری کا سلسلہ قائم ہوا، بی بی نے مصائب پڑھا، شام کی عورتوں نے گریہ شروع کیا، اتنے میں زندان کی دہلیز پر آواز گونجی، ہٹو 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 کا کیا ہے؟ شہداء کے سر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو شہداء کے سر آتے جاتے تھے، رکھتے جاتے تھے، جب اکبر کا سر آیا لیلا نے بڑھ کے آغوش میں لیا، او میری ماں، اللہ آپ کے جوانوں کی باغ بہاری سلامت رکھے۔ قاسم کا سر آیا، ایک اجڑی ہوئی بیوہ نے دامن پھیلایا۔ اے عزادارو روایت کا فقرہ، حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے لے لیا، مگر دو سر آ کے رکھ اٹھے جنہیں کوئی رونے والا نہ تھا۔ ارے شام کی عورتوں نے کہا، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئے؟ سنیں گے جملہ، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ رو کے شہزادی کہتی بیبیو انصاف سے بتاؤ ماں ہے، مگر میں اپنے بھیا کو رو یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ اے عزادارو ابھی یہ سلسلہ گفتگو جاری تھا کہ اتنے میں پھر شور ہوا، ہٹو 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 کا اب کیا ہے؟ کل لٹے ہوئے سامان آ رہے ہیں۔ ایک گٹری رکھی گئی، شام کی قیدن، تمہاری شہزادی حضرت زینب آگے بڑھی، گٹری کو کھولا، اب اس میں دیکھا تو کیا تھا؟ کل لٹی ہوئی چادریں۔ بی بی ایک ایک چادر اٹھاتی، کہتی رباب تمہاری چادر آ گئی، لیلا تمہاری چادر آ گئی، فروا تمہاری چادر آ رہی۔ ارے ابھی زینب چادریں تقسیم کر رہی تھی کہ زینب کے ہاتھوں میں چھوٹا سا مقنا، ارے کلیجہ بڑھ گیا، زندان کا روقیہ سکینہ چادر آ گئے۔ بی بی ہاتھوں سے پردہ کر رہی تھی، بال چھوٹے تھے، سکینہ چادر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو ابھی زینب چادریں تقسیم کر رہی تھی نا، تاریخ کہتی اتنے میں ایک شور ہوا، کہ اب کاہے کا شور ہے؟ اب کیا رہ گیا؟ کہ ایک سر بچا رہ گیا ہے۔ کہ کس کا سر چھوٹ گیا جو نہیں آیا؟ آواز آئی عباس کا سر۔ اے عزادارو اب تم جانو، تمہارا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، ارے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، اب جیسے چاہو پرسہ دے لو، زندگی موت کا بھروسہ نہیں۔ روایت کہتی جیسے لوگوں نے سنا عباس کا سر آ رہا ہے تو ادھر سے عباس کا سر آگے آیا، ادھر سے استقبال میں غریب بہنیں کھڑی ہو گئی، ایک طرف سے زینب، ایک طرف سے کلثوم۔ روایت نے لکھا جب سر آ رہا تھا تو آنکھیں کھلی تھی، مگر جب زینب و کلثوم کھڑی ہو گئی آنکھیں بند ہو گئی، بہنیں تڑپ گئی، او میرے غیرت والے بھیا، عباس چادر آ گئی، اے عباس آنکھیں کھولو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو بس ایک فقرہ جیسے چاہے آپ رو لیں۔ روایت کا فقرہ غازی کا سر آیا، عزادارو غازی کا سر آیا۔ قیامت تب ہو گئی جب بیویوں میں خوب گریہ ہو رہا تھا، ابھی دوران گریہ پیچھے سے کسی غریب کی آواز آئی، پھوپھی اماں میرے امو کا سر ایک لمحے کو مجھے دے دو۔ اے
عزادار و شہزادیاں سمجھ گئی کہ اب سجاد نے غازی کا سر مانگا ہے تو اب قیامت ہوگی۔ ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بیمار چپ رہا، کبھی شکوہ نہ کیا۔ اب سجاد امو کا سر لے کے شکوہ کریں گے، امو گھر جلایا گیا، امو چادر چھینی گئی، امو سکینہ کو تماچا لگا، امو میرا بستر جلا، امو ہمیں کوڑے لگے، امو کوئی کھجور مارتا، امو کوئی پتھر پھینکتا، امو کوئی شعلہ برساتا۔ اے امو بہت سے تمجھیلے ہیں۔ اہل حرم سمجھ گئے کہ سجاد قیامت آنے والی ہے، سجاد شکوے کریں گے۔ ارے کانپتے ہاتھوں سے علی کی غیرت دار بیٹی نے عباس کا سر اٹھایا، سجاد کے دامن میں رکھا۔ بیبیاں سمجھ گئی کوہرام ہوگا، لیکن عزادارو سجاد نے کچھ نہ کہا، عباس کا سر لیا، ایک آہ سرد کھینچی، نہ روئے، نہ شکوہ کیا، نہ گلہ کیا، نہ امو سے کچھ کہا، بلکہ بیمار عباس کا سر لے کر زیر زندان سیڑھیوں میں اتر گئے۔ ایک ننھی سی قبر پر عباس کا سر رکھ دیا، تڑپ کے کہا سکینہ لے امو آ گئے، ہم رہا ہو گئے۔ اے سکینہ ہمیں وطن جانا نصیب ہوا، اٹھو اے سکینہ امو۔